السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آج میں آپ کو غیبت کے سلسلے میں کچھ بتانا چاہوں گا کہ غیبت کیا ہے اور غیبت کرنے والوں کا انجام کیا ہے، اور ایک چیز کے بارے میں اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہماری عورتیں جو گھر میں بیٹھ کر مجلس سے سجاتی ہیں، پھر وہاں ایک دوسرے کو برا بھلا کہتی ہیں، کیا وہ غیبت میں شمار ہوتی ہیں کہ نہیں، یہ بھی چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ۔ اسلام میں غیبت حرام ہے۔ کیا ہے؟ اسلام میں غیبت حرام ہے۔ غیبت کہتے ہیں کسی کی پیٹھ پیچھے اس کی برائی کرنا، کسی کی پیٹھ پیچھے اس کی برائی کرنا یا ان کی عیوب کو بیان کرنا۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی غیبت کے تعلق سے ارشاد فرماتا ہے، فرمان خداوندی ہے، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، کیا تم میں سے کوئی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرتا ہے؟ یہ رب کا فرمان ہے کہ جو کسی مسلمان بھائی کی غیبت کرے، جو کسی مسلمان کے پیٹھ پیچھے برائی کرے، گویا وہ اپنے دوسرے بھائی مردے بھائی کا گوشت کھاتا ہے۔ قرآن میں اللہ نے غیبت کرنے والوں کو مردار کھانے والے سے تعبیر فرمایا ہے۔ تو غیبت کرنا یا کسی کی برائی کرنا شریعت میں ناپسند ہے، اور غیبت کی سزا بہت سخت ہے۔ فرمان نبوی ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو غیبت سے بچاؤ، کیونکہ غیبت زنا سے بدتر ہے۔ غیبت زنا سے بدتر ہے، کیونکہ زانی گناہ کے بعد توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ قبول کر لیتا ہے، مگر غیبت کا گناہ اس وقت تک معاف نہیں ہوتا جب تک کہ جس کی غیبت کی جائے وہ معاف نہ کر دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یعنی غیبت اتنا بڑا گناہ ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ غیبت زنا سے بدتر ہے، زنا سے بڑا گناہ ہے۔ کیوں؟ زانی توبہ کر کے اپنے گناہ کو معاف کروا سکتا ہے، پر جو غیبت کیا ہے، جب تک وہ شخص معاف نہ کر دے جس کی اس نے برائی کی ہے، تب تک اللہ تبارک و تعالیٰ بھی معاف نہیں فرمائے گا۔ تو ہم کسی کی غیبت کرنے سے بچیں، کسی کی برائی کرنے سے بچیں، پیٹھ پیچھے کسی کو برا نہ کہیں، جو کہنا ہو ان کی منہ پہ کہیں، یا کسی کو ذلیل کرنے کے لیے، کسی کی نگاہ میں محبوب ہونے کے لیے ہم کسی کی پیٹھ پیچھے برائی نہ کریں، ان کی کمیوں کو بیان نہ کریں۔ مثال کے طور پر جیسے آپ ہیں، یہ ہیں، آپ دونوں کے درمیان دوستی اچھی ہے، اب میں چاہتا ہوں کہ آپ کی نگاہ میں میں محبوب ہو جاؤں اور یہ ذلیل و خوار ہوں، اب میں ان کی برائی آپ سے بیان کر رہا ہوں، ان کی کمیاں آپ سے بتا رہا ہوں، تاکہ آپ کے دل میں ان کے لیے جو ہے نفرت پیدا ہو جائے اور انہیں آپ حقارت کی نظر سے دیکھیں۔ یہی غیبت ہے، اسی کو کیا کہتے ہیں؟ غیبت کہتے ہیں، اور یہ سزا زنا سے بدتر، یہ گناہ زنا سے بدتر ہے۔ اور آئیے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتا ہے، جو کسی مسلمان بھائی کی برائی چاہتے ہوئے غیبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے یوم قیامت جہنم کے پل پر اس وقت کھڑا کرے گا کہ جو کچھ اس نے کہا تھا نگل جائے، یعنی کہہ جائے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ فرمان ہے۔ فرمان رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، غیبت یہ ہے کہ تو اپنے بھائی کی اس چیز کا ذکر کرے جسے وہ ناپسند کرتا ہے، خواہ اس کے بدن کا کوئی عیب ہو، نسب کا عیب ہو، اس کے قول و فعل یا دین و دنیا کا عیب ہو، یہاں تک کہ اس کے کپڑوں اور سواری میں بھی کوئی عیب نکال لے گا تو یہ غیبت ہوگی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ غیبت صرف یہ نہیں کہ ہم اس کی چال چلن کے بارے میں بیان کریں، غیبت یہ ہے کہ اگر کوئی کم نسب ہے، جیسے آج کل ہمارے بہت سارے بھائی ایسے ہیں جو اپنے آپ کو کنجڑا کہتے ہیں، سبزی فروش ہیں، دھوبی ہیں، اگر ہم اس کو یہ سمجھ کر کے کہیں رشتہ لے کر کے گیا، وہ اب اس وہاں جا کر کے کہتا ہے میں اس سے رشتہ مت کرو، اس سالہ کنجڑا ہے،
اسے تو تمیز نہیں ہے، کھانے کی تمیز نہیں ہے، پینے کی تمیز نہیں ہے، اور اٹھنے بیٹھنے کی تمیز نہیں، وہ تو دن بھر تو سبزی بیچنے میں گزارتا ہے، وہ تو کنجڑا ہے، یعنی اس کی نسب کو ہم اگر برا کہہ رہے ہیں تو یہ بھی غیبت ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اس سے بھی تم بچو۔ یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ غیبت یہی نہیں ہے کہ تم کسی کی قول و فعل کو برا کہو، غیبت یہ بھی ہے کہ تم کسی کے کپڑے میں نقص نہ نکالو۔ یہ مت کہو کہ ان کا کپڑا مطلب پھٹا ہے، یا یہ کپڑا صحیح سے نہیں پہن رہا ہے، انہیں کپڑا پہننے کا ڈھنگ نہیں ہے، پیٹھ پیچھے یہ بھی نہ کہو تم۔ اور آگے آئیے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ حدیث حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ایک چھوٹی قد عورت کسی کام سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ دیکھیے گا ابھی، ایک چھوٹے قد کی عورت کسی کام کے لیے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں، جب وہ واپس چلی گئیں تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا اس کا قد کتنا چھوٹا تھا؟ آپ نے فرمایا اے عائشہ تم نے اس کی غیبت کی۔ اللہ اکبر۔ یہ بھی عیب ہے کہ ہم کسی کے پیٹھ پیچھے یہ نہ کہیں یہ کتنا کالا ہے، یہ نہ کہیں فلاں تو قد میں چھوٹا ہے، وہ تو موٹا بہت ہے، وہ تو کھاتا بہت ہے، سوتا بہت ہے، یہ بھی غیبت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان سب چیزوں سے محفوظ فرمائے۔ خاص کر کے ہمارے گھر کی عورتیں، ان کی عادت اتنی خراب ہے کہ مغربی یورپی تہذیب و تمدن میں وہ اتنا کھو گئی ہیں کہ انہیں یہ نہیں معلوم کہ ہم دوسرے کے بارے میں جو برائی کرتے ہیں وہ کیا ہے۔ کہیں شادی میں گئیں، جب شادی سے واپس گھر کو آئیں تو 8-10 عورتیں بیٹھ جاتی ہیں آپس میں، بیٹھنے کے بعد اب وہاں باتیں چلتی ہیں، ارے فلاں سے ملاقات ہوئی تھی ہماری فلانی سے، وہ تو اس ڈھنگ کی کپڑا پہنتی ہے، ارے ان کے تو چلنے کے شعور نہیں ہے، شادی میں آ گئی تھی پھٹے کپڑا پہن کے آ گئی تھی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ یہ بھی غیبت ہے۔ جو شخص کسی کی عیب کو بیان کرے، حالانکہ ان کے کپڑے کا ہی عیب کیوں نہ ہو، ان کے قد کا ہی عیب کیوں نہ ہو، ان کے رنگ و روپ کا ہی بارے میں کیوں نہ ہو، یہ سب کی سب غیبت میں شمار ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان تمام چیزوں سے محفوظ فرمائے۔ اور ایک حدیث مبارکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو غیبت سے بچاؤ، کیونکہ اس میں 3 مصیبتیں ہیں۔ غیبت کرنے والوں کے اوپر کتنی مصیبتیں آتی ہیں؟ 3 مصیبتیں۔ غیبت کرنے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی، غیبت کرنے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ آج ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، پھر رب کی بارگاہ میں اپنی مصیبتوں کے لیے دعا کرتے ہیں، ہماری دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں یار ہم اتنے نماز کے پابند ہیں، ہم تو 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، اول صف میں جا کر کے نماز پڑھتے ہیں، رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، پھر بھی اللہ ہماری دعا قبول نہیں کرتا ہے۔ کیوں نہیں کرتا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اب دیکھیے فرمان نبی ہے کہ غیبت کرنے والوں کے اوپر 3 مصیبتیں آتی ہیں۔ پہلی مصیبت کیا؟ غیبت کرنے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اب ہم نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، پیٹھ پیچھے ہم کسی کو برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ پان کی دکان میں بیٹھے، چائے کی دکان میں بیٹھے، وہاں بات چھڑ گئی، کہہ رہے ہیں ارے فلاں تو یار بہت موٹا ہے، کھاتا بہت ہے، سوتا بہت ہے، یہ بھی تو غیبت ہے۔ جب ہم غیبت کریں گے تو ہماری دعا کہاں قبول ہوگی؟ پہلی خرابی تو اللہ کے رسول نے فرمایا، پہلی مصیبت تو یہی ہے کہ اس کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ غیبت کرنے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے، تو اب کہاں سے ہماری دعا قبول ہو جائے گی؟ ہمیں کہاں سے عبادت کی لذت مل جائے گی؟ کہاں سے ہمیں ہماری عبادتیں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائیں گی جب ہم نے غیبت کیا ہے؟ غیبت کرتے کرتے پوری زندگی گزار دیا اور ہمیں شعور نہیں کہ غیبت کس کو کہتے ہیں۔ ہم تو یہی سوچتے ہیں یار کسی کو گالی دینا ہی غیبت ہے، یا کسی کی عیب کو بیان کرنا ہی غیبت ہے۔ نہیں، غیبت یہ بھی ہے کہ ہم کسی کے قد کے بارے میں ذکر نہ کریں اس کے پیٹھ پیچھے، کسی کے رنگ روپ کے بارے میں ذکر نہ کریں اس کے پیٹھ پیچھے، یہ بھی غیبت میں شمار ہے۔ اب آئیے دوسری مصیبت کیا ہے؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس کی نیکیاں نامقبول ہوتی ہیں، یعنی وہ جو نیک کام کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا ہے۔ ان کی نیکیاں رب کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان کی نیکیاں نامقبول ہوتی ہیں اور اس پر گناہوں کی پورش ہوتی ہیں، اس پر گناہوں کی یورش ہوتی ہے، مطلب بوجھ ہوتا ہے۔ جو غیبت کرتا ہے اس کے اوپر کیا ہوتا ہے؟ گناہوں کا بوجھ ہوتا ہے، گناہوں کا بوجھ لدتا ہے۔ تو یہ خرابیاں ہیں غیبت کرنے والوں کی، یہ کمیاں، یہ مصیبتیں آتی ہیں ان کے اوپر جو غیبت کرتا ہے۔
جو کسی کی برائی کرتا ہے، جو کسی کے پیٹھ پیچھے ان کی عیوب کو بیان کرتا ہے، ان کے نقائص کو بیان کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب چیزوں سے ہم مسلمانوں کو محفوظ فرمائے، اور خاص کر کے کسی کی برائی کرنے سے پروردگار عالم ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ انشاءاللہ کل میں بتاؤں گا غیبت کرنے والوں کی سزا کیا ہے، اور کچھ احادیث مبارکہ اسی غیبت کے اوپر آپ کو سناؤں گا، اور کچھ بزرگان دین کے اقوال اسی غیبت کے اوپر بیان کروں گا انشاءاللہ رب العزت۔ یہ جو باتیں میں نے کی ہیں یہ ساری باتیں مکاشفۃ القلوب صفحہ نمبر 158 میں درج ہے۔ آپ حضرات گھر جا کر کے یہ کتاب مطالعہ کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، ان میں سے کوئی بھی بات جھوٹ نہیں ہے، سب کے سب سچ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس خدمت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔